اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. تمام مومنین کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے عید مباہلہ بہت بہت مبارک ہو، اور ہم سب کی طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے ہم سب مل کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. مولا ہماری اس مبارک کو، اس تبریک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مباہلہ ایک انتہائی متبرک دن، خوشی کا دن، اور اتنی زیادہ اس میں بندہ باتوں کو بیان کر سکتا ہے کہ نہ جانے باتیں کرتا کرتا انسان تھک جائے. لیکن اس مباہلہ کے رموز، اس کے قاعدے، اس کے قانون اور اس کے جو فائدے اور جو اس کے فضائل محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، وہ انسان بیان نہیں کر سکتا، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. عید غدیر کے بعد سب سے بڑی عید مباہلہ ہے. عید مباہلہ سب مومنین جانتے ہیں کہ عیسائی جب ڈٹ گئے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں گے، اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر اعتراض پر قرآن مجید کی آیت پیش کرتے رہے، محکم دلیلیں جو ہے وہ ان کو دیتے رہے، لیکن وہ اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے تھے. یہاں تک جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عیسیٰ کو تو خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ جس کی ماں موجود ہے، تم آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ مگر وہ ایسے ہٹ دھرم تھے، نہ سننے والے، کہ بس ہم جس کو کہتے ہیں اسی کو کہیں گے، وہی مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے. فقط اور فقط جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس پہ قائم رہیں گے. جب ان کی یہ ہٹ درمی دیکھی تو پروردگار کی طرف سے حکم آیا کہ اے نبی اب آپ خاموش ہو جائیں، جتنی دلیلیں پیش کرنی تھی کر دیں. اب ان سے کہیں کہ مباہلے کے میدان میں آ جاؤ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، اور پھر اکٹھے ہو کر مباہلہ کریں گے، جھوٹوں پر لعنت کریں گے. عیسائی تیار ہو گئے. وہاں پر بھی تیاریاں شروع ہو گئیں کہ مباہلے پہ کون کون جائے گا. جناب سرور کائنات کے ساتھ بڑے بڑے افراد، قداور شخصیات جو سمجھتی تھیں کہ ہم جناب سرور کائنات کے ہمراہ ہوں گے، لیکن جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب انتظام کیا کہ پورے علاقے سے کسی ایک فرد کو بھی نہیں لیا. جو جتنا بھی محترم تھا یا کوئی جتنی بھی محترمہ تھی، سب کو چھوڑ کر کسی کو نہ لیا، سب کو چھوڑ دیا. اور واحد جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے گھر تھا کہ اس گھر میں کسی کو نہیں چھوڑا، جو تھے سب کو اپنے ساتھ لے لیا. امام حسن علیہ السلام کو انگلی سے لگایا، امام حسین کو گود میں اٹھایا، جناب سیدہ کو اپنے پیچھے لیا، اور جناب سیدہ کے پیچھے مولا علی مرتضیٰ اس طریقے سے چلتے ہوئے مباہلے کے میدان میں آئے. آپ سب مومنین نے سنا ہوگا، یہ ایک بڑا کوئی وزیر، کوئی سرکاری قسم کا جب دورہ کرتا ہے تو خاص طور پہ جب کسی کو پروٹوکول دیا جاتا ہے تو وہاں پہ ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. ریڈ کارپٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ریڈ کارپٹ ایک عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے. اپنے مومنین کے لیے، ان کے دل کی خوشی کے لیے، آج کے عید کے پرمسرت شب و روز کے میں خوشی میں اضافے کے لیے، دل کی تسکین کے لیے یہ بات کرتا چلوں کہ یہ ریڈ کارپٹ کی جو ابتدا ہے یہ جناب ابو ذر نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی. اور جب ان کو انتظامات سونپے گئے کہ مباہلے کے لیے جانا ہے، آپ نے انتظام کرنا ہے، جناب ابو ذر نے وہ ریڈ کارپٹ جو ہے اسے بچھایا تھا کہ جہاں سے گھر سے جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ مباہلے کے میدان میں تشریف لے کر آ رہی تھی. اور یہاں پر جو عیسائی تھے، بڑے بڑے پادری اکٹھے تھے،
اور میٹنگ کر رہے تھے، سر جوڑ کے بیٹھے تھے کہ کرنا کیا ہے، تو انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ یاد رکھو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاقے والوں کو لے کر آتا ہے تو مباہلہ کر لینا، اگر گھر والوں کو لے کر آئے گا تو مباہلہ نہ کرنا۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ ایک پادری نے یہاں تک کہا کہ یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو چلتے ہوئے مباہلہ والے میدان میں آ رہے ہیں، میں ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر یہ جو معصوم بچے ہیں اگر یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، یاد رکھنا ان سے کبھی مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتنے درس ہیں، اتنے سبق آموز قصے مل سکتے ہیں، یہاں پہ واقعات مل سکتے ہیں اگر انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے۔ ہم نے زمانے میں بڑے بڑے صدیقوں کے نام سنے ہیں، بڑی بڑی صدیقہ جو ہیں ان کا تذکرہ اسلام کی تاریخوں میں ملتا ہے، لیکن مباہلہ کے واقعے میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر مردوں میں سے کوئی صدیق تھا تو وہ علی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، یا خود جناب سرور کائنات تھے، اور اگر خواتین میں کوئی صدیقہ ہے تو فقط اور فقط جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ اس دن کے اعمال ہیں غسل کرنا، 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کرنا کہ پروردگار نے اتنا برکتوں والا اور عظمتوں والا دن ہمیں نصیب فرمایا، اور اس کے بعد صدقہ نکالنا مباہلہ والے دن بے حد ضروری ہے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے، اپنے طرف سے، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی صحت و سلامتی درازی عمر کے لیے صدقہ نکالنا بے حد اجر و ثواب کا حامل ہے، بے حد اس میں ثواب ہے۔ اور زیارت پڑھنا، بہترین عمل یہ ہے کہ جو پنجتن مباہلے کے لیے گئے ہیں ان سب کو مباہلے والے دن سلام میں عقیدت پیش کیا جائے، ان سب کی زیارت جو ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ امام سب سے پہلے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھی جائے، مولا علی علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے، جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی زیارت پڑھی جائے، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت پڑھی جائے۔ یہ اعمال ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں ایک قدم، مباہلے سے درس کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر اگر ہم ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو کتنا مانا ہے۔ خدا نخواستہ ہمارا حال بھی وہ نجران کی عیسائیوں کی طرح تو نہیں کہ جو ان کی عظمت کے قائل ہیں، جو ان کے چہروں کو دیکھ کے کہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، جو کہیں کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا غرق ہو جاؤ گے۔ ہم بھی سب انہی چیزوں کے ماننے والے ہیں۔ جب اتنی عقیدت نظر آ رہی تھی تو کلمہ کیوں نہیں پڑا جناب سرور کائنات؟ کیوں ان حق پرستوں کے، ان صادقوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اپنے مسلک پہ کیوں باقی رہے؟ اپنی مرضی پہ کیوں باقی رہے؟ کیا ہمارے اندر تو ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ ہم قصیدے بھی آل محمد علیہ السلام کے پڑھتے ہیں، ہم مجالس بھی آل محمد علیہ السلام کی کرتے ہیں، ہم نعرے بھی آل محمد علیہ السلام کی کرتے ہیں، ہم عیدیں بھی ان کی خوشی میں مناتے ہیں، ہم اپنے غم کو بھول جاتے ہیں، ان کے غم کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا ان کے فرامین پر بھی عمل ہم کرتے ہیں؟ سب فرامین کو چھوڑ دیں۔ کیا ہم نے ان سچوں کی صداقت کے صدقے میں اپنے آپ کو سچ بولنے کی عادت ڈال لی ہے؟ اپنے اوپر جھوٹ بولنا حرام قرار دے دیا ہے؟ یا ابھی بھی موبائل کان سے لگا کر کھڑے کہیں ہوں بتا کہیں کا دیں، گھر میں ہوں اور کہہ دیں کہ نہیں ہے؟ کیا یہ عادتیں ہم نے بدلی ہیں؟ یہ جو مثال کے طور پہ یہ جتنے واقعات آگے ایام عزا جو شروع ہو رہے ہیں، یہ آخری دن ہے عید کا، سال کا آخری دن جو خوشی کا ہے۔ اس کے آگے ایام عزا ہیں، پھر جا کے ربیع الاول کے اندر پھر پروردگار ہمیں زندگی عطا فرمائے تو جشن جو آئیں گے ان سے پھر ہم فائدے اٹھائیں گے، ان کو منائیں گے۔ خوشیوں میں سال کے اندر یہ آخری خوشی ہے، آگے ایام عزا ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سیکھتے کیا ہیں۔ ابھی دن شروع ہو رہے مجالس کے،
जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फजाइल पढ़े जाएंगे, उनके वाक़यात जिक्र किए जाएंगे। अब यहाँ पे देख लें कि जंग खैबर का वाक़या, बेशक कोई शक नहीं कि इतनी बड़ी फजीलत जनाब सरवर कायनात ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अता की कि मैं अलम उसको दूंगा जिससे खुदा और उसका रसूल राजी होगा, और जो खुदा और उसके रसूल से राजी होगा, कि इसके अलावा फजीलत है ही कायनात में कोई नहीं, इससे बढ़ के अजमत ही कायनात में कोई नहीं। और वो 2 उंगलियों से दरा खैबर उखाड़ लेना, ये तो बयान किया जाता है। अब वो अली जो दरा खैबर उखाड़ भी चुका है ना, अब वो उस खैबर के दरे के अंदर नहीं जाता, किले के अंदर नहीं जाता। क्यों? मौला उखाड़ लिया है, दुश्मन पिछाड़ दिया है, अब आप अंदर क्यों नहीं जाते? मौला फरमाते हैं कि यहूदियों की नामूस अंदर मौजूद है, मेरी आंखें इजाजत नहीं देती कि उन पे नजर पड़े। खैबर का दरवाज़ा हमने देख लिया, जनाब अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत हमने देख ली। अब हमने सोच लिया ना हम में वो ताकत है कि दरवाज़ा उखाड़ सकें, ना ही हमारे सामने खैबर पेश आ रहा है। हमारे लिए खैबर क्या मायने रखता है? क्या अपनी आंखों को इस काबिल कर सकते हैं कि मौला फरमाते हैं कि मैं यहूदियों की नामूस पे नजर डालना अपने लिए जायज नहीं समझता कि मैं अंदर जाऊं और उनकी नामूस पे मेरी नजर पड़े? क्या हमने किसी मोमिना पे नजर करने से पहले ये सोचा कि वो अली जो यहूदियों की नामूस को नहीं देखता, हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके नाम लेवा हैं? हमने अपने आप को कितना बदला है। अभी दोनों बाजू बुलंद कर करके मुबाहला के जश्न में सच्चों की आमद कर, सच्चों की गवाही पर हम नारे लगाएंगे। मैंने कितना सच बोलना शुरू किया जनाब सरवर कायनात की इज्जत और अजमत के सदके में, जनाब सैयदा की, जनाब अली अलैहिस्सलाम की और इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाकत के सदके में मैंने कितने झूठ बोलने छोड़े हैं। मज़ा तो तब है कि मुबाहले के जश्न में ऐसे शामिल हों कि परवरदिगार से और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ये वादा कर लें कि जश्न में इसलिए बैठे हैं कि हम वादा कर चुके हैं आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें ईद मुबाहला को उसके इज्जत और इकराम को मलहूज खातर रखते हुए मनाने की तौफीक अता फरमाए। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जिक्र से, उनके फजाइल से, उनके नामों से परवरदिगार तूने जो हमें मोहब्बत अता की है, हमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन पर भी अमल की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।